پاکستان نے 1947 میں اپنے قیام کے بعد سے ہی اسرائیل کی مذمت کی ہے اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ پاکستانی یہودی ریاست کا دورہ ویسے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ پر صاف لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی ایک خاص وجہ فلسطین پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور مقبوضہ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں کوئی فرق نہیں۔ اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے غزہ اور مغربی کنارے پر پے در پے حملوں نے وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے ایک انسانی تباہی پیدا کر دی ہے۔ پاکستان ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑا ہے۔ اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری جدوجہد کا نتیجہ تھا، جبکہ اسرائیل غیر منصفانہ اور بے ایمانی سے بنا جس نے مقامی لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک کا متفقہ بیانیہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بنیادی وجہ مذہب بھی ہے۔ یہودیوں کی طرف سے کی جانے والی سازشوں، ناانصافیوں اور نافرمانیوں سے متعلق تاریخ گواہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ المائدہ کی 51 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے محتاط رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور یہی وہ تمام اہم وجوہات ہیں جن کی بنا پر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ 1947 میں اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن گوریون نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک ٹیلی گرام بھیجا تھا۔ ٹیلی گرام کو نظر انداز کر دیا گیا اور آج تک جواب نہیں دیا گیا۔ ان وجوہات کی بنیاد پر پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ بعض اسلامی ممالک نے حکومتی پالیسیوں اور سفارتی مجبوریوں کی وجہ سے اسرائیل کو قبول کیا ہے، تاہم اس حوالے سے پاکستانی عوام میں اب بھی شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ حال ہی میں تقریباً 2 ہفتے پہلے ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں بات چیت کے دوران اسرائیلی صدر ہرزوگ نے پاکستانی وفد سے ملاقات کی تصدیق کی، تاہم وفد کے ارکان کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ ہرزوگ نے کہا کہ پاکستانی وفد سے تعلق رکھنے والے دونوں پاکستانی شہری مستقل طور پر امریکہ میں مقیم تھے، لیکن وہ بافخر پاکستانی تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی وفد سے ملاقات بہت خوش آئند تھی اور انہیں خوشگوار حیرت ہوئی کیونکہ اس سے قبل کسی پاکستانی وفد نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا۔ اس سے قبل پاکستانی نژاد امریکی انیلا احمد نے ٹویٹر پر 12 مئی کو اسرائیلی صدر سے ملاقات کی تصویر شیئر کی تھی۔ تصویر میں وہ اسرائیلی صدر کو اپنے والد قطب الدین احمد کی تحریک پاکستان اور قائد اعظم پر لکھی گئی کتاب پیش کر رہی ہیں۔ انیلا احمد ایک سیاستدان، مصنفہ اور استاد ہیں اور امریکہ میں اپنے سماجی کاموں کے لیے شہرت رکھتی ہیں۔ اس ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وفد کا حصہ تھیں جس نے اسرائیلی صدر سے ملاقات کی تھی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے اینکر وقار قریشی، سیاستدان اور مصنفہ انیلا علی اور پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین سمیع خان اس وفد کا حصہ تھے۔ جیو نیوز کے ایک پروگرام میں جب اینکر نے وقار قریشی سے دورے کے مقصد کے بارے میں پوچھا تو وقار قریشی نے کہا کہ یہ بین المذاہب ہم آہنگی اور مسلم یہودی افہام و تفہیم کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفد پاکستان سے نہیں بلکہ امریکہ سے اسرائیل گیا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس سے پہلے بھی یہودی پاکستانی شہری بنکلیٹ کو مقدس یہودی مقامات کے دورے کی اجازت بنکلیٹ کی درخواست پر عمران خان کی حکومت نے دی تھی، اور وقار قریشی نے اس کے لیے پچھلی حکومت کی تعریف کی جو بین المذاہب ہم آہنگی کی جانب ایک قدم ہے، اور کہا کہ اس دورے کا سہرا اس این جی او کو جاتا ہے جس نے اس دورے میں سہولت فراہم کی۔ جب اینکر نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی زیادتیوں کی نشاندہی کی تو وفد کی ایک اور رکن انیلا علی نے کہا کہ اسرائیل
اور فلسطین مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ خطے میں امن سے متعلق ایک سوال پر قریشی نے کہا کہ فلسطینی اور عرب اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کی طرف سے اس دورے کے خلاف ٹویٹس کی گئیں اور موجودہ حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ اس دورے کی منصوبہ بندی میں ملک کے موجودہ وزیر اعظم بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل وقار قریشی مختلف پروگرامز میں ایسے کئی واقعات گنوا چکے ہیں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت نے اسرائیل سے متعلق کئی امور میں نرمی برتی، بلکہ کئی امور پر تو اپنی حدود سے تجاوز کر کے خدمات پیش کی۔ یہ سچ ہے کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف ہیں، مگر ان کی حکومت میں موجود چند ارکان ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جس سے وہ غیر ملکی اور پاکستان دشمن ممالک کی کسی نہ کسی طرح مدد کر سکیں۔ نون لیگ کی جانب سے اس دورے کی مذمت کی گئی اور موجودہ حکومت کی جانب سے سینئر سیاسی رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کسی سرکاری یا نیم سرکاری وفد نے ملاقات نہیں کی۔ اس وفد کے شرکاء پاکستانی نژاد امریکی شہری تھے جو اپنی وضاحت کر چکے ہیں۔ حکومت پاکستان کی پالیسی واضح ہے اور وہ ریاست اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں۔ حقیقت چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس بات کو ماننے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستانی عوام کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہو سکتی۔